سندھ کے اندر جو مسائل ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مسئلہ نہیں بلکہ مسائلستان ہے. وہ مسئلہ منشیات کا ہو. گھر گھر اب منشیات عام ہو چکی ہے. نوجوان نسل منشیات کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے. آج اسکولوں اور کالجز کے اندر لڑکے اور لڑکیاں جو انڈر میٹرک تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ آئس اور کوکین کا نشہ کر رہے ہیں. چرس اور شراب عام ہے اور اس طرح شراب کے گتوں پر لائن ہے کہ جیسے کوئی پانی خرید رہا ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت نے چند دن پہلے سانگڑ میں ایس ایس پی آفس پر ہونے والے ریڈ کے بعد سندھ اسمبلی میں اجلاس کیا اور بڑا اجلاس کیا, بھاری بھرکم کیا اور منشیات کے خاتمے کے لیے اعلانات کیے. جمعیت علماء اسلام یہ سمجھتی ہے کہ وہ اجلاس عوام کے آنکھوں میں بھی دھول جھونکنے کے لیے تھا تو نیب, ایف آئی اے, سپریم کورٹ اور وفاقی اداروں کے آنکھوں میں بھی دھول جھونکنے کے لیے تھا, کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ اگر کوئی نیوٹرل کمیشن تحقیقات کی بنی تو سندھ حکومت کا کوئی ایک ایم پی اے, کوئی ایک وزیر نہیں بچے گا. سب کے سب منشیات کی منتھلی لینے کے اس لسٹ میں ہوں گے اور سب کے سب پھڑے جائیں گے. یا پھر مسئلہ ہو گندم کی کٹائی اور گندم کی خریداری اور گندم کے ریٹوں کا, اور پھر گندم میں سالانہ سرکاری خرید پر 70 ارب روپے کی کرپشن کا, یا پھر مسئلہ ہو کارونجر کا, یا پھر مسئلہ ہو دریائے سندھ کا, یا مسئلہ ہو دریائے سندھ پر بننے والے نئے کینالوں کا, یا پھر مسئلہ ہو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کہ حیدرآباد جیسے بڑے شہر میں سول ہاسپٹل میں ایم آر آئی کی مشین نہیں ہے اور پرائیویٹ ہاسپٹل سے لوگ جا کے اپنے ایکس رے کرواتے ہیں. یا پھر مسئلہ ہو ان معصوم بچوں کا جن کی عمر 1.5 سال سے کم ہے, 3 سال سے کم ہے, 5 سال سے کم ہے. زیادہ سے زیادہ آپ میڈیا نے رپورٹ کی ہے کہ لڑکیوں کی عمر 6 سال ہے, وہ اغوا ہوتی ہے, اغوا ہونے کے بعد ریپ ہو رہی ہے, ریپ ہونے کے بعد وہ قتل ہو رہی ہے, اور ان کے کسی ایک بچی کے قاتلوں کو اب تک نہ گرفتار کیا گیا ہے, نہ سزا دی گئی ہے, نہ کیفر کردار تک پہنچایا گیا. یا پھر مسئلہ ہو بڑھتی ہوئی مہنگائی کا کہ عوام اس وقت قوت خرید عوام کی جو ہے وہ جواب دے چکی ہے. غریب آدمی عزت سے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا, بچوں کا دودھ نہیں لے سکتا, اسکول کی فیس نہیں دے پا رہا, والدین کی دوائیاں نہیں لے پا رہا. یا پھر مسئلہ ہو سندھ پبلک سروس کمیشن کا کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کا حال یہ ہے کہ یہاں ہزاروں لڑکوں کو بلایا جاتا ہے. آپ کو پتا بھی ہے کہ وہ لڑکے کتنی محنت کرتے ہیں, کتنی, میں جانتا ہوں ایسے لڑکوں کو جن کی عمر 25 سال سے کم ہے اور میں میڈیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں کہ انہوں نے اتنی محنت کی سندھ پبلک سروس کمیشن کے امتحان دینے کے لیے کہ ان بچوں کو اس محنت کے نتیجے میں, اس راتوں کو جاگنے کے نتیجے میں, اس اتنی بڑی سخت پڑھائی کے نتیجے میں ان کو شوگر ہوئی. وہ 500 600 کے اس شوگر کے ساتھ وہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, لیکن وہ غریب کے بچے, وہ یتیموں کے بچے, وہ سندھ کے نہتے بیچارے غریب بچے. اور پھر حال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے حلقے کا طاقتور بندہ ہو, اس کے فیملی کے 3 بچے سندھ پبلک سروس کمیشن میں پاس ہو رہے ہیں اور یہاں کے غریب بچے ہر امتحان میں فیل ہو رہے ہیں. جب آپ کے پاس 70 سیٹیں تھی تو آپ نے 10,000 لڑکوں کو امتحان میں کیوں بٹھایا؟ آپ بتا دیتے نوجوانوں کو کہ ہمارے پاس 70 نشستیں ہیں, آپ محنت نہ کریں. 2.5 3 4 ہزار لڑکے 2 سال تک لاکھوں روپے کی فیسیں بھر کر بڑے بڑے اداروں میں تعلیم حاصل کر کے وہ آپ کے ہاں آئے اور نکموں اور نالائقوں کو آپ نے پاس کر لیا اور پڑھنے والے بچوں کو آپ نے فیل کیا. پھر وہی بچے جب پاکستان کے بڑے ادارے میں گئے تو وہاں پاس ہو گئے. کوئی اے ایس پی بن گیا, کوئی جو ہے وہ ایس سی بن گیا, کوئی کس عہدے پہ آ گیا. پاکستان کے ادارے میں وہ امتحان دے تو فرسٹ پوزیشن لے, سندھ پبلک سروس کمیشن میں 3 امتحان دے اور وہ فیل ہو جائیں.
یا پھر میں یہاں پر ذکر کروں تو تعلیمی بورڈ کے حال کا کہ میر پر خاص کے کنٹرولر آف بورڈ کے گرفتاری کے بعد حیدرآباد بورڈ کے جو ہے وہ بندے نے استعفیٰ دے دی، میر پر خاص بورڈ کے بندے نے استعفیٰ دے دی، نواب شاہ بورڈ کے بندے نے، میں نے دعویٰ کیا تھا میڈیا کے سامنے، وہ میرا بیان آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ 1 سال میں تعلیمی بورڈوں میں بچوں کے نتیجوں کو تبدیل کرنے کے لیے 10 ارب روپے سندھ کے بورڈوں میں جو ہے وہ کرپشن کی گئی ہے۔ کراچی سے لے کر لاڑکانہ تک جو تعلیمی بورڈ ہیں اب تو خود کنٹرولر مان رہے ہیں کہ ہاں بھائی ایک افسر کو ہم نے 25 کروڑ روپے کمیشن دیے اور ایک بچے کے 5 مرتبہ نتیجے تبدیل کیے، یعنی پڑھنے یا آپ کی تعلیم کا حال یہ ہے کہ آپ نے طبقاتی نظام تعلیم دیا، پرائیویٹ اسکول میں تعلیم الگ، سرکاری اسکول میں تعلیم الگ، او لیول میں تعلیم الگ، اے لیول میں تعلیم الگ، کیمبر ایک ہی ٹنڈو محمد خان میں 4 مختلف تعلیمی ادارے چل رہے ہیں جن کا الگ نظام تعلیم۔ اس کے بعد آپ کا بورڈ کا حال یہ ہے کہ جو پیسے دے گا وہ پاس ہوگا، جو پیسے نہیں دے گا وہ فیل کیا جائے گا۔ یہ قوم کے بچوں کے ساتھ مذاق ہے۔ کون سا مسئلہ ہو جس پہ میں رونا رہوں یا امن امان پہ آؤں کہ کیا حال ہے کچے کا، ڈاکو راج آپ نے دیکھ لیا، قبائلی لڑائیاں آپ نے دیکھ لی، اب فیصلہ نہیں ہو رہا۔ 10 دن ہمارے ڈنڈے پر، صحافی حضرات کی میں توجہ چاہتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کے توسط سے حکومت کی توجہ چاہتا ہوں، 10 دن ہمارے ڈنڈے کے بعد آپ گواہ ہیں، میں اس ٹنڈو محمد خان میں امن مارچ لے کر آیا اور 1 مرتبہ نہیں لایا، 2 مرتبہ لایا۔ کشمور سے میں شروع ہوا اور سندھ کے روڈوں پر دھکے کھاتا رہا اور سندھ اسمبلی پر پہنچ کر لاکھوں لوگوں کو میں نے جمع کیا۔ میرے جماعت کے پریشر کے نتیجے میں، میرے جماعت کے اس سخت ترین لانگ مارچوں کے نتیجے میں حکومت نے وڈیروں پر ڈنڈا اٹھایا، ان کو سرکٹ ہاؤس میں بٹھایا اور جرگہ کروایا۔ جرگہ ہو گیا ہے، 10 دن وڈیرے بیٹھے ہوئے، باقی تمام جرگوں کا فیصلہ آ گیا، مہر جتوئی قبیلے کے ایک حصے کا فیصلہ نہیں آ رہا، فتویٰ نہیں آ رہی۔ کیونکہ 3 بندے جتوئیوں کے اٹھا کے پولیس نے قتل کیے تھے۔ اب مہر صاحبان کہتے کہ ہم نے قتل نہیں کیے، پولیس نے کیے، پیسے پولیس بھرے، پولیس کہتی ہے کہ نہیں پیسے وہ بھرے۔ 3 بندوں کے خون کی رقم معاوضہ ادا کرنے پر پورے کے پورے قبائلی لڑائی کے فیصلے کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے اور ایک قوم کو ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے کے سامنے لانے کی کوششیں ہو رہی ہے اور حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ کیا سرکاری خزانے میں میوزیکل نائٹ کے ایونٹ کرانے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں؟ سرکاری خزانے میں آپ کے پاس آپ کے ہیلی کاپٹروں میں تیل ڈالنے کے لیے پیسے ہیں کہ قبائلی تکرار کے خاتمے کے لیے 3 بندوں کے خون کا معاوضہ دینے کے پیسے نہیں ہیں کہ حکومت وہ ادا کرے اور اس جرگے کا فیصلہ کروائے تاکہ جو ہے وہ قبائلی لڑائی بند ہو سکے اور بڑا تکرار بند ہو سکے؟ کس مسئلے پہ رونا رو؟ جمعیت علماء اسلام یہ سمجھتی ہے کہ سندھ مسائل استان ہے، اس کی وجہ سندھ حکومت ہے، سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے نااہل نالائق حکمران ہیں اور جن کو عوام نے مسترد کیا تھا، ان کو گھر جانا ہوگا۔ ان کے خلاف عملی طور پر اگر الیکشن میں کسی نے کردار ادا کیا ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے۔ ان کے خلاف ٹنڈو محمد خان اور کراچی سے لے کر لاڑکانہ تک کسی نے الیکشن میں مقابلہ کیا تو جمعیت علماء ہے، کسی نے میدان اور روڈ پر مقابلہ کیا تو جمعیت علماء ہے، کسی نے آج تک ان کے خلاف گلی گلی کوچے میں کوئی جہاد کیا تو جمعیت علماء ہے۔ ان نااہل نالائق حکمرانوں کے خلاف جمعیت علماء اسلام کی جدوجہد جاری رہے گی۔ 14 مئی کو ان تمام مسائل کو لے کر ہم کراچی میں بڑی قوت کا مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں۔ وحدت امت کانفرنس کے نام سے مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں خصوصی شرکت کریں گے اور لاکھوں لوگ 14 مئی بروز جمعرات شام 6 بجے منگو پیر روڈ پر جمع ہو کر اپنی قوت کا مظاہرہ کریں گے اور نااہل اور نالائق حکمرانوں کو آئینہ دکھائیں گے۔ لیکن